ایک چیز دیکھو جو میں لوگوں کے حالات سے دیکھتا ہوں نا، مالی تنگی، جب مرد مالی پریشانی میں مبتلا ہوتا ہے نا، بہت شدید ڈپریشن میں جاتا ہے وہ۔ بیماریوں سے اتنی ڈپریشن نہیں ہوتی جتنی مالی تنگیوں سے ہوتی ہے۔ لوگ مل رہے ہوتے ہیں اور پیسے نہیں، اور ایسے حالات ان کے خراب ہوتے ہیں۔ ابھی اللہ بچائے، ایک بندے نے خودکشی کی، بچ گیا کیونکہ وہ خاندان بڑا ہے، پیسے نہیں ہے اور مسائل۔ اور جب میں ان لوگوں کی تہ میں جاتا ہوں نا، انکوائری کرتا ہوں، یہ مالی پریشانی کا سبب خود ہوتے ہیں یہ۔ اب آپ کے اتنے بچے ہیں، آپ جاب چھوڑ کیوں رہے ہو بھائی؟ پھر لوگ کہتے ہیں مفتی صاحب کہتے ہیں اتنے بچے پیدا کرو، پیسے ویسے ہیں نہیں، بچے تو مفتی صاحب کا بیان سن کے پیدا کر دیے، پیسے نہیں ہے۔ اچھی بلی جاب چھوڑ دی یہ سوچ کے کہ میں بزنس کروں گا، نہیں چلا وہ بزنس، جاب سے بھی گئے، فاقے پڑھنا شروع ہو گئے چھلانگ لگا کے، تو شکر ہے بچا لیا کسی نے، ڈوبنے کی کوشش کی، بچ گیا وہ بندہ۔ تو اور لوگ آتے ہیں اس طرح کے، جی یہ ہوا تھا۔ تو 99.9% وہ لوگ ہیں اس میں جو قدرت کی طرف سے پیسوں کا مسئلہ نہیں ہوتا، وہ ان کی اپنی کسی حماقت سے ہوتا ہے۔ کروڑ روپے فلاں کو دیا تھا، ڈوب گئے۔ ابھی چند دن پہلے کیس آیا کہ میرے والد صاحب نے کروڑوں روپے کا لون لیا ہوا تھا کسی سے کاروبار چلانے کے لیے، وہ چلا نہیں، تو اب وہ لون کی ڈپریشن کی وجہ سے ابا جوانی میں ہی فوت ہو گئے۔ اتنی سٹریس لی گھر میں، ظاہر ہے عزت دار آدمی کے گھر کے باہر جب لوگوں کا رش لگا ہوتا ہے تو وہ کیسے برداشت کرے گا، وہ ڈپریشن میں انتقال ہو گئے۔ ابا جب گئے تو بچے تو اس سے بڑی سٹریس میں آ گئے کہ ایک واحد ذریعہ تھا وہ بھی گیا۔ اب وہ سارے قرضے دار بچوں کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں، بچے کہہ رہے ہیں ہم کہاں سے دیں بھائی؟ تو میرے بھائی ایسے کام کرتے کیوں ہو جس سے کل آپ کو یہ مصیبت ہو؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے، 2 حدیثیں سناتا ہوں۔ ایک حدیث میں آپ نے فرمایا دع ما یریبک الی ما لا یریبک، جس کام میں ذرا سا بھی تردد ہو، حدیث کا مفہوم پیش کر رہا ہوں اپنے الفاظ میں، ذرا سا بھی جس کام میں شک ہو نا، تو اگرچہ اس میں بے انتہا فائدہ ہو لیکن ذرا سا بھی نقصان کا خطرہ ہو تو اس کام کو چھوڑ دو، کم فائدے والا کام کرو جس میں نقصان کا خطرہ نہیں ہے۔ لوگ بڑے گیموں کے چکر میں ہوتے ہیں، بڑے گیموں کے چکر میں کہتے ہیں رسک لیے بغیر تو پیسہ کمانا ممکن نہیں ہے، کچھ رسک تو لینا پڑتا ہے۔ ٹھیک ہے لے لو پھر رسک، اگر نقصان ہو گیا تو پھر ڈپریشن سے مرو گے اور کچھ نہیں ہوگا۔ بھائی تھوڑا کما لو، نہ تو 1-1.5 کروڑ کسی کو نہ لو، 1-1.5 کروڑ قرضہ لے کے کاروبار نہ کرو، جتنا جیب میں ہے ٹماٹر کی ریڑھی لگا لو۔ بھائی کیا جا رہا ہے اس میں؟ نہیں ٹماٹر کی ریڑھی لگاتے ہوئے ان کو شرم آئے گی۔ تو اس لیے میرے بھائی خدا کا واسطہ قرضے لے لے کے کاروبار مت کریں، اس میں بہت کم لوگ کامیاب ہوتے ہیں۔ اس کے بعد قرضے چڑھتے ہیں، اس کو اتارنے کے لیے پھر سود بھی لیتا ہے، پھر ادھر سے سود، پھر ادھر سے سود، پھر سودوں میں جکڑتا چلا جاتا ہے، بیڑا غرق ہو جاتا ہے، تو ڈپریشن میں جاتا ہے، زندگی کے جینے کا مزہ ختم ہو جاتا ہے۔ ہم آپ کے سامنے بیٹھے ہوئے، ہم نے اللہ کا شکر ہے جیسے بھی حالات، اول تو کوئی خاص برے حالات آئے نہیں الحمدللہ ہمارے اوپر، لیکن ظاہر ہے میرے بھی بیوی بچے بہت کچھ، لیکن ہم نے کہا بھائی جتنا جیب میں ہے اسی پہ گزارا کرنا ہے، قرضہ نہیں لینا بھائی۔ دیکھو آدمی بھوکا بھی گزارا کر لیتا ہے، اگلے ٹائم پہ کھا لے گا، اس کو ڈبل مزہ آئے گا۔ کسی کا پیسہ چڑھا ہوا ہو، وہ ٹارچر کر رہا ہو، عزت کا جنازہ نکال رہا ہو، پھر آپ کو ہر وقت یہ غم ہو اس کے پیسے دینے میں نے، زندگی کے مزے خراب ہو جاتے ہیں۔ تو اس لیے کسی قیمت پہ بھی چلتی ہوئی جاب نہیں چھوڑنی ہے۔ بحریہ ٹاؤن میں 1 ارب روپے ایک آدمی کے ڈوبے ہیں، کتنے؟ اور آج نہیں، 7-8 سال پرانی بات ہے۔ 7-8 سال پہلے 1 ارب کی کیا ویلیو ہوگی؟ کیونکہ بحریہ ٹاؤن کی جب زمینیں اوپر جا رہی تھی نا، اس بندے نے کیا کیا، ہمارے ایک جاننے والا تھا، اس نے ساری پراپرٹیاں، اپنا گھر بھی بیچ دیا، اس نے بولا سب ادھر چھونک دو یار، اگلے سال ڈبل کا ڈبل ہو جائے گا، یہ گھر تو بنتا رہے گا بعد میں۔ کچھ عقلمند لوگوں نے کہا کہ بھائی اس کا بھی تو امکان ہے کہ نہ ہو، اس نے کہا یار نہیں ہے، میں نے سارے اسٹیٹ ایجنٹ سے معلوم کر لیا ہے، پوری رپورٹ ہے کہ یہ تو ڈبل ہوگا، وہ نہیں ہوا، وہ دھڑام سے قیمتیں نیچے آئی ہیں، روڈ پہ آ گیا وہ بندہ، ذاتی گھر سے بھی گیا ہے وہ آدمی۔ کیوں جوئے کھیلتے ہو؟ یہ بھی ایک قسم کا جوا